اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطیبین الطاہرین فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا تسكنه الزكاة عنه وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واحلق عدوهم من الجن والإنس وَلَعْنَةُ اللَّهِ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مَلْعُونِينَ مِنَ الْأَزَلِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ شہنشاہ معظم امام زمانہ کی آمد و سلامتی کے لیے سب مل کے صلوات پڑھو۔ بلا تمہید گفتگو کرنے لگا ہوں۔ پڑھنا تو میں نے حسب وعدہ جناب مسلم پاک کا خطبہ تھا، لیکن شرط میری یہ تھی کہ 9 بجے اگر مجھے پڑھائیں تب، اب نہیں پڑھوں گا، کچھ اور پڑھوں گا۔ ہاں توجہ ہے، کچھ اور ہی پڑھا جائے پھر۔ شرط میری تھی 9 بجے۔ چلو میں اپنے اصول کے خلاف کرنے لگا ہوں، لیکن پھر شرط زمانہ اس گھر کو جانتا ہی نہیں، حتیٰ کہ بڑے بڑے صاحبان عقیدہ بھی اس گھر کو نہیں جانتے۔ عام شیعہ قوم کے ذہن میں بھی جناب مسلم کا تصور اتنا ہی ہے کہ مولا کا نمائندہ ہے، وکیل ہے۔ اگر دل ہو تو ایک جملہ سرکار مسلم کی حقیقت بیان کروں کہ یہ خطبہ دینے والا کون ہے؟ خدا گواہ ہے زمانے کو پتہ ہی نہیں یہ کون ہے۔ جاؤ شیعہ سنی کتابیں اٹھا کے پڑھو۔ سرکار مسلم نے جب خطبہ کوفے میں دیا تھا 80,000 لوگ یہ خطبہ سننے کے لیے آئے تھے۔ اس زمانے میں سپیکر نہیں ہوتے تھے۔ 80,000 کا مجمع سپیکر کے بغیر مسلم کا خطبہ سن بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے۔ ابھی بھی نہیں سمجھے، مسلم عام بشر نہیں بلکہ لسان اللہ ہے۔
بیان کر دیا تھا. یقین کر لو جو زمانہ سناتا ہے وہ اس گھر کی حقیقت نہیں ہے. جو مولوی ملا عقل کے زور پہ اس گھر کا تعارف کرائے وہی تو مقصر ہوتا ہے. کل اکثر پریشان ہو گئے کہ علی موسیٰ کا رب کیسے ہے. پریشانی دور کرو ورنہ اور پریشان ہو جاؤ گے. میرا مولا علی تو امام ہے، حجت خدا ہے، اللہ کا ولی ہے، رسول کا جانشین ہے. رسول اللہ کا رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امام بھی ہے، سید بھی ہے. ذرا رسول سے پیچھے چلو. سرکار عبد المطلب جو پڑھنے لگا صرف شیعہ کتابوں میں نہیں، سیرت ابن ہشام سے لے کر آج کے زمانے کی میرے اہل سنت بھائیوں کی جو بھی تاریخ کی کتاب اٹھا کے پڑھو اس میں یہ واقعہ مل جائے گا. شیعہ تمام تاریخوں میں ہے. میرے والد محترم قبلہ محسن ملت علامہ سید صفدر حسین نجفی مرحوم اللہ مقامہ جنہوں نے یہ مدرسہ بنایا تھا، انہوں نے اپنی کتاب منتہی الاعمال میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے. آج سے 20-25 سال پہلے سکولوں کی دینیات میں بھی یہ واقعہ ہوتا تھا. میری قوم کے بچے بچے کو یاد ہے سرکار عبد المطلب کے زمانے میں ابرہہ آیا تھا کعبہ گرانے کے لیے. جب وہ آیا میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، میرے ساتھ رہنا تاکہ خطبہ پڑھ سکوں. کعبہ گرانے کے لیے آیا تھا. اس کی فوج نے، سپاہیوں نے سرکار عبد المطلب کے اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے. تقریباً 900 کے قریب اونٹ تھے. سرکار عبد المطلب کو پتا چلا، ابرہے کی طرف گئے. ابرہہ کو جب پتا چلا کہ سرکار عبد المطلب پیدل آ رہے ہیں تو اس نے روک ڈالنے کے لیے کہا میری ہاتھی کو سوار تیار کرو. بہت بڑے وہ ہاتھی تھا، اس پہ سوار ہوا. اس نے سوچا کہ ان پہ میرے سواری کا روک پڑے گا. عرب والوں نے اونٹ یا گھوڑے دیکھے ہوئے ہیں تو ہاتھی کو جب دیکھیں گے تو میرا روک پڑ جائے گا. یہ سردار مکہ ہے. سرکار عبد المطلب مسکراتے مسکراتے چلتے چلتے آگے بڑھے. جیسے ہی ابرہے کے قریب پہنچے ہاتھی نے سجدہ کیا. ابرہہ منہ کے پاس زمین پہ گر گیا. سارے منہ پہ اس کے مٹی لگ گئی. کون سی عزت رہ گئی؟ آگے بڑھا، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے حضور آپ سردار مکہ بنی ہاشم کے سردار ہیں، میرے لیے کوئی حکم؟ آیا تھا کعبہ گرانے. سرکار عبد المطلب نے فرمایا او تیری فوجیوں نے میری اجازت کے بغیر میرے اونٹوں کو قبضے میں کر لیا ہے، انہیں کہہ میرے اونٹ واپس کرے. توجہ، ابرہہ اس نے حکم دیا اونٹ واپس کر دو. 30,000 کا اس کا لشکر تھا. اونٹ واپس کر دو. سرکار عبد المطلب جانے لگے تو اس نے کہا سرکار میری ایک بات سنتے جائیے. کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ سرکار آپ کا مقام دیکھ کے میرے دل میں بڑی عزت پیدا ہوئی تھی، لیکن آپ کا مطالبہ دیکھ کے وہ عزت ختم ہو گئی. میں تو کعبہ گرانے آیا تھا. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کہتے کہ ابرہہ کعبہ نہ گرا. آپ نے تو چند اونٹ اپنے واپس مانگے. یہ سرداروں کی شان کے خلاف ہے. سرکار نے فرمایا ہم تو زمانے کو حلال اور حرام سکھانے آئے ہیں. اونٹ واپس اس لیے نہیں لیے کہ مجھے ان کی ضرورت ہے. میں نہیں چاہتا تیرے فوجی حرام کھائیں. ہاں میں جا رہا ہوں. آج کی رات میری فوج میری مہمان. وہی 900 اونٹ
हिला दिए। तो अब्राहा ने फिर कहा, हुजूर आपने काबे की तो बात ही नहीं की, वो आखिरी बंदे तक जो इस घर को मानता है सोचता नहीं, उसके लिए लफ्ज करने लगा हूं। सारी शिया सुन्नी अहले हदीस देवबंद की किताबों में भी ये जुमला लिखा हुआ है। सरकार अब्दुल मुतलिब से जब उसने कहा ना आपने काबे की हिफाजत की तो बात ही नहीं की, अपने ऊंटों का पूछा। अब्दुल मुतलिब ने कायनात की आंखों में आंखें डाल के वो तारीख का हकीकत वाला जुमला बयान किया। उन्होंने कहा ऊंट इसलिए ले रहा हूं, अना रब्बुल इबल वलिल काबत रब्बुल, मैं अपने ऊंटों का रब हूं। समझ आ रही है? और पीछे वालों क्या कहा, मैं अपने ऊंटों का रब हूं, काबे का रब कोई और है, वो खुद ही बचा लेगा। समझ आ रही है? तो इस घराने का हर फर्द मोहम्मद है। मुस्लिम भी जो खुतबा दे रहा है ये लिसानुल्लाह बोल रही है। अब पढ़ूं खुतबा, बोलो है? मिंबर पे तशरीफ लाए, कूफा शहर की गलियां भरी हुई थी मजमे से। तारीख बताती है 30,000 से लेकर 80,000 लोग खुतबा सुनने आए थे, क्योंकि मुद्दत के बाद बनी हाशिम का कोई फर्द कूफे में आया था। तो लोग जानते थे कि इनकी जबान से जो लफ्ज निकलता है वो मिस्ल कुरान होता है। सरकार मुस्लिम मिंबर पे तशरीफ लाए, मजमे को देखकर सरकार मुस्लिम ने फरमाया इन्नल्लाह जअल मुहम्मदन वालियन दलीलन लिज़ातिही व अक़ामहुम मक़ामहु फ़ी साइर बरियातिही फजअल अहदहुम रूहहु वल आखिर नफ्सहु फजअल अल्लाह मिनहुम ताजन लिमशियतिही व सानी सैफल इरादतिही व कान सय्यदुना लक़र यंतिक़ान लिल्लाहि व लिल्लाहि व बिल्लाहि व सय्यदुना लस्कर कान यफ़अल अन्हु व लहु व बिही फमज़ा तयमीन ताहिरीन मज़र राज़ीन मरज़ीन इंदल्लाहि व लैसा लहुम अल यौम अला वजहिल अर्ज़ वारिस सफ़ानी अब्दुल्लाहिल हुसैन والقرآن المناجم الرحمن حليف الإيمان والقاسم كل خير المفروض طاعته على الإنس والجن والوحش والطير فاعقلوا أهل الكوفة لو تستطيعوا أن تعقلوا وتركتم أبا عبد الله الحسين عليه السلام مصباح الصلاة ونور المحراب وخلاصة الوجود وتفسير الكتاب لشارب الخمر واللعب بالكلام أرزيكم بالحميم المتروك من عين الحياة المرزوق هل يستوي الخمر والسلسبيل وصحب الأقون من المقون ممن مناجي له الجبرائيل عليه السلام فها أنا زاد ذلك فها أنا أرسلت إليكم وكنت داعيا إلى بيت الله إلى بيت أبي عبد الله الحسين عليه السلام فأمشوا إسر غباره فأسروا الجنة. पिछले साल मैंने खुतबा पढ़ा था और मैंने कहा था मेरे साथ रहो ताकि पूरा करो, लेकिन आप साथ नहीं रहे, तीसरा हिस्सा खुतबे का पढ़ा गया। आज साथ रहे तो पूरा पढ़ूंगा। मंजिल तुम्हारी है, जितना सुनना चाहोगे उतना बोलोगे। मैं उन खतीबों में से नहीं हूं जिसका इल्म सीने में जंग खा जाए, कि ना सुनाया तो जंग लग जाएगा। मुझे सुनने वाले मेरे मिजाज से वाकिफ है, मुझसे सुनना है ना तो मेरे सीने में हाथ डाल के कुछ निकालना पड़ेगा। समझ आ रही है? क्यों? मैं हर अहले गहरे के लिए नहीं पढ़ता, मैं सिर्फ उसके लिए पढ़ता हूं जो इस घर के फजाइल सुन के अपने बाप की हकीकत बता सकता है। जब भी इस घर के किसी फर्द ने खुतबा दिया है तो पहले तौहीद बयान की है। क्यों तौहीद बयान करते थे? हालांकि सामने तो कलमा गो थे, तौहीद सिर्फ इसलिए बयान करते थे अगर ये अल्लाह ना बताते तो जमाना इन्हीं को अल्लाह समझता। इसीलिए सरकार मौजू मारिफत तौहीद है ना। सुनो, पिछले साल वाला सिर्फ एक जुमला दोहराऊंगा और जहां पिछले साल छोड़ा था वहां से फिर
پڑھوں گا، جلدی جلدی ترجمہ کرنے لگا ہوں. سرکار مسلم فرماتے ان اللہ جعل محمدن و علیًا دلیلا لذاتہ. اور لوگوں کائنات میں اللہ کی ذات کی اگر کوئی دلیل ہے یا مصطفیٰ ہے یا مرتضیٰ ہے. اللہ اکبر. یہ دونوں مصطفیٰ اور مرتضیٰ اللہ کی ذات کی دلیل ہے. وَأَقَامَهُمَا مَقَامَهُ فِي سَائِرِ بَرِيَّاتِهِ. اللہ نے ان دونوں کو پوری کائنات میں اپنا قائم مقام بنایا ہے. فَجَعَلَ الْوَاحِدُ مِنْهُمَا تَاجًا لِمَشِيَّتِهِ وَالثَّانِي سَيْفًا لِإِرَادَتِهِ. اللہ نے مصطفیٰ کے سر پہ اپنی مشیت کا تاج رکھا ہے. مرتضیٰ کے ہاتھ میں اللہ نے اپنے ارادوں کی تلوار دی ہے. اور نہیں دل کر رہا تو میں چھوڑنے لگا ہوں. ایسے نہیں میں نے زندگی میں پڑھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ مصطفیٰ کے سر پہ مشیت کا تاج. یاد ہے میں نے دوسری مجلس میں بتایا تھا مشیت کا معنی ہے چاہت. مصطفیٰ کے سر پہ ہے اللہ کی چاہت کا تاج. یعنی اللہ اس وقت تک چاہتا نہیں جب تک یہ نہ چاہے. مرتضیٰ کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ارادوں کی تلوار. انسان جو کچھ بھی کرتا ہے پہلے ارادہ کرتا ہے. اس کا ارادہ تو مرتضیٰ کے ہاتھ میں ہے. پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہو؟ اللہ تو اس وقت تک ارادہ ہی نہیں کرتا جب تک علی نہ چاہے. کچھ پریشان چہرے. اگر مسلم کا خطبہ اور عقیدہ صحیح نہیں تو چپ رہنے والے کی جہنم میں جانے میں شک نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. فَجَعَلَ أَحَدُهُمَا رُوحَهُ وَالْآخَرَ نَفْسَهُ. توجہ جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اس جملے میں بہت بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے توحید کی جو میں روز بیان کر رہا ہوں. مسلم فرماتے ہیں مصطفیٰ ہے اللہ کی روح. مرتضیٰ ہے نفس اللہ. یہ ایک تشبیہ ہے. میرے مولا کا فرمان ہے کہ اللہ کو تشبیہ و تنزیہ سے سمجھو. اتنی تشبیہ نہ دو کہ وہ بندوں جیسا ہو جائے. اتنی تنزیہ نہ کرو کہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے. یہ جو نصیری بنے ہیں نا انہوں نے بھی اپنے دماغ سے تشبیہ بنائی. اسی لیے یہ مکسر نصیری بن گئے. میں کچھ کہہ رہا ہوں سمجھ آ رہی ہے؟ انہوں نے علی کو اپنے دماغ سے اللہ بنایا. جو علی کو دماغ میں سوچے چاہے مکسر ہو یا کوئی اور ہو بے شمار یہ بات. ہاں مصطفیٰ ہے اللہ کی روح. مرتضیٰ ہے نفس اللہ. اللہ ہے ہی ہے گا. بولو تشبیہ ہے. اللہ ہے ہی ہے گا زندہ. ہر زندہ کے تین وجود ہوتے ہیں. آپ بھی زندہ ہو. جو زندہ ہو بولو. ہر زندہ کے تین وجود ہوتے ہیں. ایک اس کا وجود, ایک اس میں روح, ایک نفس. زندہ سے روح نکالو وہ مردہ, زندہ سے نفس نکالو وہ مردہ. مصطفیٰ ہے اللہ کی روح, مرتضیٰ ہے نفس اللہ. توحید سے مصطفیٰ نکالو, مرتضیٰ نکالو, مردہ اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وہ مردہ اللہ کے سوا کچھ نہیں. کچھ پریشان ہے تمہیں پتہ جو نہیں ہے مردہ اللہ کیا ہے. بتاؤں مردہ اللہ کیا ہے؟ بت کو ہی تو مردہ اللہ کہتے ہیں. سمجھ آ
بت کو مردہ اللہ کہتے ہیں. مصطفیٰ نکالو, مرتضیٰ نکالو, وہ توحید مردہ ہے. کہہ دو لفظ, کہہ دو لفظ. اس کا مطلب ہے جو کہیں رسول کی رسالت کا انکار کرے یا کہیں بھی علی کی ولایت کا انکار کرے وہی بت پرست ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ میرے ساتھ ہو. اب پتہ چلا علی کی ولایت کا منکر جہنم کیوں جائے گا, کیونکہ وہ بت پرست ہے. نہیں سوچ, میں بڑی جلدی کر رہا ہوں. یہاں تک میں نے پچھلے سال پڑھا تھا. بات ایک سوچنے والی, حیرانگی والی ہے. مسلم کوفے میں آئے کیوں تھے؟ کس کا تعارف کرانے ہیں؟ حسین بادشاہ کا. تعارف کس کا کرا رہے ہیں؟ مصطفیٰ کا یا مرتضیٰ کا؟ بات عجیب ہے. تعارف تو حسین کا کرانا تھا. ہر خطیب کی تقریر کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک تمہید پھر اصل بات. ابھی بھی نہیں سمجھے؟ حسین وہ ہے جس کے تعارف کے لیے یا تمہید میں مصطفیٰ کا ذکر ہو یا مرتضیٰ کا ذکر. اچھا, ان دونوں کا ذکر کیا, میں دوبارہ نہیں دہرانے لگا, وقت نہیں. مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے ایک ایک صفات بیان کر کے آگے سرکار مسلم فرماتے وَلَيْسَ لَهُمَ الْيَوْمَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَارِثٌ سِوَىٰ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ. سرکار مسلم فرماتے ہو زمانہ والو, تم حسین کو کیا سمجھو گے؟ یہ جتنے میں نے فضائل پڑھے ہیں یہ سارے فضائل کا اکلوتا وارث ہے حسین. سمجھ آ رہی ہے؟ پائے والو میرے ساتھ ہونا, بس ہاتھ ہلاتے رہنا. اللہ اکبر. ہاں, دونوں فضائل کا. اب 4 لفظوں میں سرکار مسلم نے حسین کا تعارف کیا ہے. ایک لفظ کا ترجمہ کروں گا, ایک بندہ بھی خاموش رہا تو دوسرا لفظ پڑھنا میرے لیے مناسب ہی نہیں ہوگا. سرکار مسلم فرماتے ہیں آپ تمہیں بتاؤں حسین کون ہے؟ کلیم القرآن, المناجی بالرحمان, حنیف الایمان. حسین مسلم فرماتا تم کیا سمجھتے ہو؟ حسین جو تم سے باتیں کرتا ہے تم حسین سے باتیں کرنے کے لائق ہو؟ حسین وہ ہے جس سے کلام کرنے کے لیے قرآن ترستا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. نہ چلو اوپر. کلیم القرآن, المناجی بالرحمان. حسین وہ ہے جس سے سرگوشیاں رحمان کرتا ہے. حلیف الایمان. میں بڑی جلدی کر رہا ہوں, میرے ساتھ رہنا. اس میں لفظ ہے حلیف. عرب میں قبیلے ہوتے تھے, کمزور قبیلے, مضبوط قبیلے. جو کمزور قبیلے ہوتے تھے وہ مضبوط قبیلے کے ساتھ حلف باندھ دیتے تھے, اس کے حلیف بن جاتے تھے. یہ حلف کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ اگر دشمن نے حملہ کیا تو آپ نے بچانا ہے, بدلے میں ہم ساری زندگی آپ کی غلامی کریں گے. مسلم فرماتے ہیں حسین کون ہے؟ حلیف الایمان. ایمان نامی قبیلے نے حسین سے حلف باندھا ہے.
حسین، ایمان و دین نے حسین سے حلف باندھا، خطرہ ہو تو وہ بچانا، قیامت تک میں تیری غلامی کروں گا۔ تو پھر میرا شیعہ سنی بھائی، جس دین میں حسین نہ ہو اس دین پہ لعنت ضرور کرنا۔ تقاسم کل خیر، حسین ہر خیر کو بانٹنے والا ہے۔ تم لوگ سمجھے ہی نہیں ہو، خیر سے مراد خیرات نہیں ہے، حسین ہر خیر بانٹنے والا ہے۔ کبھی اذان سننا، اذان میں آتا ہے حی علی خیر العمل، اور نماز بانٹنے والا بھی حسین ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ آگے سرکار مسلم فرماتے ہیں یا اہل الکوفہ فاقلوا یا اہل الکوفہ لو تستطیعوا ان تاقلوا۔ ہائے ہائے، لطف لیتا ہوں جب عربی کا یہ جملہ پڑھتا ہوں میں اپنے آپ میں، اردو میں اس میں حسن پیدا نہیں ہو سکتا۔ مسلم فرماتے ہو کوفے والو عقل سے کام لو، اگر تم میں عقل ہے تو۔ مسلم فرمانے جو حسین کو چھوڑ دے اس میں عقل نہیں ہوتی۔ اب ترکت نبا عبداللہ الحسین علیہ السلام، کیا تم نے، آپ پھر 4 جملوں میں مسلم نے حسین کا تعارف کیا ہے۔ پھر میری مجبوری ہے کہ ہر جملے کے ترجمے کے بعد تمہاری آوازیں بتائیں گی کہ اگلا جملہ پڑھنا ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے پڑھا جائے اور ہو سکتا ہے یہاں سے ہی مسائل شروع کیے جائے۔ سرکار مسلم فرماتے تم نے حسین کو چھوڑا ہے جو مصباح الصلاۃ و نور المحراب و خلاصۃ الوجود و تفسیر الکتاب۔ مصباح الصلاۃ، تم نے اس حسین کو چھوڑا ہے جو نماز کو راستہ دکھانے والا ہے۔ مصباح الصلاۃ، مصباح کا معنی ہے چراغ، چراغ کا کام ہے راستہ دکھانا، جو نماز کو راستہ دکھاتا ہے، جو نماز کو راستہ دکھاتا ہے۔ تو کیا سمجھ رہا ہے میری تیری نماز کی بات ہو رہی ہے؟ ہماری نماز کی اوقات کیا ہے؟ میری تیری نماز کی بات نہیں ہو رہی۔ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا، مسلم فرماتے ہیں حسین وہ ہے جو رسول کی نماز کو راستہ دکھا رہا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی ہے خریدار؟ پڑھوں جملہ۔ حسین نکلا گھر سے، اماں نے پوچھا حسین کہاں جا رہا ہے؟ 4 سال کے حسین نے کہا اماں مسجد میں جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہا ہے؟ اماں زمانے کو بتانے جا رہا ہوں نماز کیا ہے، حسین کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین مسجد میں گیا، نانا نماز پڑھا رہا تھا، اصحاب پیچھے پڑھ رہے تھے، سارے سجدے میں تھے۔ حسین اندر گیا، جگہ نہیں تھی، جا کے پشت رسالت میں بیٹھ گیا۔ وہی اللہ جو رسول کو قرآن میں کہہ رہے نماز زیادہ نہ پڑھ، فوری جبریل کو بھیجو، حضور سر نہ اٹھانا، سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ رسول نے پوچھا کیوں؟ تیری پشت
لگا ہوں. میں نے کتابوں میں دیکھا ہے پشت رسالت پہ حسین کیسے بیٹھا تھا. عام طور پہ اگر بیٹھا جائے تو رسول کا سر ادھر قبلے کی طرف تھا, تو حسین کو ایسے بیٹھنا چاہیے تھا کہ چہرہ قبلے کی طرف ہو. کتابوں میں نے دیکھا نہیں, حسین ایسے نہیں بیٹھا. حسین کا چہرہ تھا اصحاب کی طرف. جب سجدہ طویل ہوا اصحاب نے سر اٹھایا, سامنے حسین کو دیکھا, پھر سجدے میں چلے گئے, پھر سر اٹھایا, سامنے حسین کو دیکھا, پھر سجدے میں چلے گئے, پھر سر اٹھایا, پھر سجدے میں چلے گئے. میں کہتا ہوں اصحاب پیغمبر جن پہ ہماری جانیں قربان ہو, وہ صرف وہ ہے جو حسین کو دیکھ کے سجدے میں گر جائے. یقیناً یہ اٹھنے والے ہاتھوں میں 12 تلوار ضرور عطا کرے گا. اللہ اکبر. مصباح الصلاۃ تنور المحراب. محراب عربی میں اس کے 2 ترجمے ہیں. محراب مسجد میں جہاں پیش امام کھڑا ہوتا ہے نا پیش نماز, اس کو بھی محراب کہتے ہیں. میدان جنگ کو بھی محراب کہتے ہیں. حرم سے ہے. سرکار مسلم فرماتے ہیں حسین ہر محراب کا نور ہے. میری جرت نہیں ہو رہی میں اس کا ترجمہ کروں, تمہاری آوازوں کی وجہ سے. کر جاؤں؟ نہیں چھوڑو. چلو تھوڑا سا ترجمہ کرتا ہوں, زیادہ نہیں. کیا کہا؟ ہر محراب کا نور, چاہے مسجد والا چاہے میدان والا. یہ نہیں کہا کہ کون سی جنگ کا نور حسین ہے. ہر جنگ کا نور حسین ہے نا. صفین کا نور بھی حسین, خیبر کا نور بھی حسین, حنین کا نور بھی حسین, علی کی شجاعت کا نور ہے حسین. جنگیں میرے مولا علی کی مشہور ہے, جنگیں بہادری میرے مولا علی کی مشہور ہے نا. لیکن درود توسی میں پڑھتے اللہم صاحب الدعوت النبویہ والعصمت السیدیہ. آگے پڑھتے پڑھتے کیوں پڑھتے ہو؟ والشجاعت الحسینیہ. خدا گواہ ہے یہ جملہ اگر میں یہ کھول دوں اس جملے کی حقیقت کو, تو اگر موسیٰ و بنی اسرائیل والے ہوتے تو یقیناً بے ہوش ہو جاتے. تم اس لیے نہیں ہو رہے کیونکہ تم اللہ کی معرفت رکھتے ہو. دل نہیں کر رہا تو میں چھوڑنے لگا ہوں. یہ پیچھے والے مجھے نہیں پڑھنے دے رہے. خلاصۃ الوجود, کائنات میں 2 وجودیں ہیں بس. ایک ممکن الوجود, یہ فلسفے کی بحث ہے. ایک واجب الوجود. واجب الوجود ہے اللہ, ممکن الوجود ہے ساری کائنات. یہ 14 نہ اللہ ہیں نہ مخلوق جیسے ہے. علامہ اقبال سے جب پوچھا گیا یہ 14 کیا ہے, تو اس نے کہا آن سر بین واجب و امکان. چھوڑو بہن, پھر کبھی انشاءاللہ. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد. مخلوق کا وجود. سمجھ آ رہی ہے؟ مسلم فرماتے ہیں حسین خلاصہ
خلاصہ بھی ہے اس ہے. تفسیر الکتاب، آخری جملہ، خطبہ بھی آتا ہوا ہے. تفسیر الکتاب، مسلم فرماتے ہیں حسین ہر کتاب کی تفسیر ہے. 1400 سال سے شیعہ سنی علماء میں یہ اختلاف آپس میں چل رہا ہے. شیعہ علماء میں بھی آپس میں، اہل سنت کے علماء میں بھی آپس میں یہ اختلاف چل رہا ہے کہ کتاب کیا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن ہے، کچھ کہتے ہیں کتاب سے مراد رسول کی ذات ہے، کچھ کہتے ہیں کتاب سے مراد 14 ہے. اور آپس میں علماء لڑ رہے ہیں. میں نے ایک درمیان والا راستہ نکالا ہے، اگر پسند آئے تو بیان کروں. میں نے کہا لڑو نہیں، کتاب قرآن بھی ہے، رسول بھی ہے، 14 بھی ہے. جب روایات ہیں تو پھر یہ تینوں ہیں. قرآن بھی کتاب، رسول بھی کتاب، 14 بھی کتاب. مسلم فرماتے ہیں حسین ہر کتاب کی تفسیر ہے. کیا سن رہے ہو؟ میرا دل کرتا ہے تمہیں عرش پہ لے جاؤ، اور تم پتہ نہیں کیوں ضد میں ہو کہ اسی فرش پہ رہنا ہے. آؤ، تفسیر کیا ہے؟ تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کی تفسیریں ہیں، علماء نے لکھی ہیں. تفسیر کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کوئی آیت سمجھ نہ آئے تو تفسیر میں دیکھو، پھر آیت سمجھ آئے گی. اگر کتاب سے مراد رسول ہے، مسلم فرماتے ہیں حسین رسول کی تفسیر ہے. اگر رسول سمجھ میں نہیں آیا تو حسین کو دیکھو. قابو کر لو زمین کو کہ کہیں تمہیں جھٹکا نہ لگ جائے، اور کمزور ایمان والے کانوں میں بے شک انگلیاں دے دو. قرآن بھی کتاب ہے. مسلم فرماتے ہیں حسین قرآن کی ہر آیت کی تفسیر ہے. تفسیر کا معنی ہے کوئی آیت سمجھ نہ آئے، حسین کو دیکھو. میں آیت پڑھنے لگا ہوں، پڑھتے پڑھتے میں نے پڑھا قل هو اللہ احد، مجھے سمجھ نہیں آئی. مسلم نے کہا حسین کو دیکھ. اور نہیں پریشان کیوں ہو رہے ہو منع ہوتے ہوئے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جا کربلا میں دیکھ، میں نے آیت پڑھی اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی. مسلم نے کہا کربلا میں حسین کو دیکھ. سمجھ آ رہی ہے؟ شان بے نیازی میں کربلا میں حسین کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہے اللہ ترکت الخلق طرًا فی ہوا. اے اللہ میں نے کائنات چھوڑ دی ہے تیری محبت میں. سننا چاہو گے حسین کی بے نیازی؟ آخری وقت، ایک وقت ایسے آیا تھا 4 سال کی معصومہ حسین کے سامنے آئی. حسین نے معصومہ کو دیکھا نہیں، رو کے کہتی ہے بابا میں وہی معصومہ ہوں جس کے بغیر تو رہ نہیں سکتا. حسین نے کہا مانتے تو کون ہے؟ اللہ اکبر. شان بے نیازی میں صرف اسی کو دیکھ رہا تھا حسین. اسی وقت کہا اللہ میں تیرا خریدار ہوں، تیرے لیے تو میں نے اپنے سینے کا چین چھوڑ دیا. آج میں نے خطبہ تمہیں اس کا سنایا ہے جس کے بارے میں عرفاء لکھتے ہیں کہ المسلم هو باب الکربلا. کربلا کا پہلا شہید ہے مسلم. مسلم سے کربلا کی شہادتوں کا آغاز ہوا ہے. جی میرا چاہتا ہے مسلم کے
پاک جوڑی کا ذکر ہو جائے. وقت بہت کم ہے. ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں میرے اہل سنت بھائیوں, تمہارے لیے ایک لفظ کہنے لگا ہوں. اللہ کا نام بچانے کے لیے علی کے بیٹوں کا اتنا خرچ نہیں ہوا جتنا علی کی بیٹیوں کا خرچ ہوا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جا دیکھ علی کی بیٹیوں کی قبریں تو دیکھ, کوئی قبر مدینے میں نہیں ہے, یا شام میں ہے, یا اللہ جانے کیسے سنا ہے لاہور پہنچی ہے. اور علی کی بیٹیوں میں سب سے زیادہ جو خرچ ہوا ہے نا غازی کی بہن کا ہوا ہے. شاید اس سے پہلے کسی نے یہ جملہ پڑھا نہ ہو, کربلا کی ابتدا ہوئی ہے غازی کی بہن کے گھر سے, اور کربلا کی آخری شہیدہ ہے ملکہ لاہور کی بیٹی. شروع بھی لاہور والی بی بی سے ہوئی, کربلا کی آخری شہادت بھی مسلم کے گھر سے. علی کی کربلا سے حسین کی نسل بچ گئی, علی کی کسی بیٹی کی نسل نہیں بچی. عالیہ بی بی کی نسل نہیں بچی. جسے بے اولاد سمجھتے ہو اس کا بیٹا قاسم 18 سال کا کربلا کا شہید ہے, جھولی خالی کر کے آئی. اور غازی کی بہن, اللہ اکبر, 6 بیٹے اس کے شہید ہیں, 2 بیٹیاں شہید ہیں. میں نے کہہ دیا تو نے سن لیا. 2 بیٹے اس کے میدان جنگ میں شہید ہوئے, 2 بیٹے آخری وقت جب شمر ملعون آیا ہے نا تو حسین کی زلفوں میں جب ہاتھ ڈالے ہیں تو مسلم کے 2 کم سن شہزادے دیکھ رہے تھے, فوری دوڑنے لگے. ماں نے پکڑا, رو کے کہتے اماں چھوڑ دے, دیکھ نہیں رہا, دیکھ نہیں رہی, وہ ملعون میرے چچا کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. دونوں کم سن شہزادے دوڑے حسین کی طرف, ایک دائیں طرف آیا, ایک بائیں طرف آیا. 9 سال یا 10 سال کا سن ہے, شمر کے ہاتھ پکڑ کے کہتے اب پہ غیرت ہاتھ نکال. اللہ اکبر. شمر کے ہاتھ کو پکڑ کے کہتے اتنا بھی بے وارث نہ سمجھ, ہم نظر نہ ہے. دل تو کہ مجھے معاف کرنا, کتابوں میں دیکھا ہے میں نے شمر ملعون نے زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور تلوار چل گئی. 4 بیٹے کربلا میں شہید. شام غریبہ کے وقت جب بچوں کو جمع کرنا شروع ہوئے, علی کی بیٹیوں نے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا. 64 بچوں میں سے جتنے بچے مل گئے علی کی بیٹیوں نے جمع کیے. جب ساری بیویاں بیٹھ گئی نا, ملکہ لاہور کی چیخ نکلے. عالیہ قریب آ کے کہتی ہے بہنا کیا ہوا, رو کے کہتی ہے میری بیٹی مل نہیں گئی. جس نے منہ پہ ماتم کرنا ہے مجھے مجبور نہ کر, میں پورا لفظ پڑھوں, میں اشارہ کر جاؤں گا. رو کے کہتی ہے میری بیٹی نہیں مل رہی. تینوں بہنیں کربلا کی زمین میں تلاش کرنے نکلی ہے. ماں کو تو بچے اپنے بچوں کے کپڑوں کے رنگ نہیں بھولتے. میدان کربلا میں چلتے چلتے ایک دم ملکہ لاہور کہتی ہے بہنا وہ ریت میں تو میری بچی کا کپڑا نظر آ رہا ہے. اللہ اکبر. تینوں بہنیں آگے بڑھی. اب دل تو کہ مجھے معاف کرنا, یہ میرے باندھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ لینا, میں سید ہو کے منت کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے تمہارے دل بڑے نازک ہوتے ہیں, میں اشارہ کر جاؤں گا. عالیہ نے اور تینوں بہنوں نے بچی کو پکڑا, اٹھانا چاہا, جس حصے کو پکڑا تھا وہی حصہ اٹھا. فضا رو کے کہتی ہے نہ اٹھا, گھوڑے گھوڑ گئے.
کیا تیرے مذہب میں ماتم واجب ہے؟ اللہ اکبر، نہ اٹھا۔ علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ شبیر کی طرف دیکھ کر کہا بھیا مجھے بتا قاسم کو کیسے لایا تھا؟ آدھے تو قاسم لایا تھا، میں مسلم کی بیٹی کو۔ روتے بھی آؤ، دعا مانگتے آؤ، اللہ کرے اس گھر کا بدلہ لینے والا جلدی آئے۔ اللہ اکبر، دو بیٹے کوفے آئے تھے۔ جو شیعہ بیٹھے ہو، ایک منت کر رہا ہوں، کبھی بھی عید نہ منانا، اور اگر تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں نے عید مانگی نا عید والے دن، انہیں بتانا یہ جملہ ضرور، بچوں قربانی والی عید نہیں منانی۔ کیوں؟ عید والے دن مسلم کی جوڑی کو قاضی شریح نے عیدی میں یہی بتایا تھا کہ بچہ تم یتیم ہو گئے ہو۔ اللہ اکبر، عید والے دن قاضی شریح نے آ کے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بچوں تم یتیم ہو گئے ہو۔ ایک 5 سال کا شہزادہ، 7 سال کا محمد، جب کہا نا تم یتیم ہو گئے ہو، اتنا کم سن تھا، اس نے قاضی شریح سے پوچھا یتیم کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، رو کے کہتا ہے بس سمجھے تمہارا بابا نہیں رہا۔ اللہ اکبر، وعدے کے مطابق قاضی شریح انہیں مدینے کے باہر چھوڑ آیا۔ جب مدینے کے باہر، کوفے کے باہر پہنچا نا، مدینے کا قافلہ جا رہا تھا، بچوں کے مقدر قافلہ چل پڑا تھا۔ قاضی شریح کہتے ہیں بچوں کو قافلہ جا رہا ہے، توڑ کے قافلے تک پہنچ جا، تمہیں مدینے پہنچا دیں گے۔ بچوں نے دوڑنا شروع کیا، بڑا بیٹا بڑا بھائی محمد کہتا ہے ابراہیم جلدی کر، یہ کوفہ شہر ہے، تیز دوڑ۔ ایمان سے بتاؤ قافلے والے گھوڑوں پہ سوار تھے، یہ پیدل تھے، جتنا دوڑے قافلہ چلا گیا۔ یہ کوفے کے باہر بیابان میں رلتے رہے۔ ادھر ملعون کو پتا چلا، سپاہیوں کو بھیجا جاؤ بچوں کو تلاش کرو۔ میرا اشارہ سمجھنا، حسین بن نمیر اللہ اس ملعون پہ لعنت کرے، ایک دستے کے ساتھ کوفے کے باہر آیا۔ اس نے کیا دیکھا؟ جھاڑیوں میں 2 چاند کے ٹکڑے، اللہ اکبر، چھپے ہوئے ہیں۔ انہیں کہتا ہے بچوں مانا تم کون ہو؟ رو کے کہتے ہیں جس کو بھی ذات بتاتے ہیں وہ ظلم کرتا ہے۔ بچوں نے کہا انت مسلم، کیا تو مسلمان ہے؟ بے غیرت نے کلمہ پڑھ کے کہا میں مسلمان ہوں۔ جب کہا نا میں مسلمان ہوں تو کہا ہم مسلم کے بچے ہیں۔ جان بوجھ کے رکا ہوں کہ سانس لے لو۔ آج میرا جی چاہ رہا ہے ایک جملہ مصائب کا پڑھو۔ جب پتا چلا نا مسلم کے بچے ہیں، میں ایسے ہی پڑھا کرتا ہوں، بس میرا اشارہ تم سمجھ لینا۔ جب پتا چلا نا مسلم کے بچے ہیں، دونوں کو کہتا بچوں آؤ میں تمہیں شہر لے جاؤں۔ محمد کو کہا میرے دائیں طرف آ، ابراہیم کو بائیں طرف۔ جب دونوں بچے دائیں بائیں آ گئے ہیں نا، بے غیرت نے زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور گھوڑا دوڑا دیا۔ اللہ اکبر، گھوڑا دوڑ رہا تھا، محمد رو رو کے کہہ رہا تھا ملعون میرے بھائی کو گھوڑے پہ سوار کر لے، مجھے بے شک ایسے ہی لیتا جا۔ اور تجھے پتا نہیں جب مدینے سے چلے تھے، ماں نے کہا تو بڑے بھائی باپ کی جگہ ہوتے ہیں، میرے چھوٹے بیٹے کا خیال رکھنا۔
قیدی ہیں پوری کائنات کے پہلے یہ قیدی بچے ہیں جن کے بارے میں حکم ملا کہ انہیں خشک روٹی دینا اور گرم پانی دینا. میں نے کہہ دیا تو نے سن لیا. مجمع میں جہاں جہاں بچے بیٹھے ہو نا بچے یہ تمہارے حصے کا مصائب ہے. اللہ اکبر. بس ابھی 2 دن گزرے تھے. داروغہ زندان مشہور مومن ہے. وہ کہتے ہیں میں رات گھر گیا آدھی رات کا وقت ہوا میری بیوی تڑپ کے اٹھی مجھے اٹھا کے کہتی ہے مشکور زندان میں کوئی بچے ہیں؟ کہتے ہیں 2 بچے ہیں جو کل رات آئے تھے. رو کے کہتی ہے انہیں کھانا دیا؟ کہتا ہے بھول گیا. نئے قیدی تھے میری لسٹ میں نہیں تھے مجھے یاد نہیں رہا. انہیں کھانا نہیں دیا پانی دیا؟ کہتا ہے نہیں پانی بھی بھول گیا. رو کے کہتی ہے برباد ہو گئے ہم جہنمی ہو گئے ہیں. رو کے کہتا ہے تیرے کچھ لگتے ہیں؟ کہتی ہے نہیں میرے کچھ نہیں لگتے. پھر کیوں رو رہی ہے؟ منہ پہ ماتم جس نے کرنا ہے. رو کے کہتی ہے خواب میں مجھے محمد کی بیٹی نے کہا میرے بچوں کا چھوڑ پتا اور سارے قیدیوں کو پانی بھی دیا میرے بچوں کو کسی نے پانی بھی نہیں پلایا. توڑ کے زندان میں گیا محمد کے حجرے والا دروازہ کھولا. کیا دیکھا سہما ہوا بچہ کونے میں بیٹھا ہوا. ڈر گیا قریب آگے کہتا ہے بیٹا پانی پی. بچہ پانی پی. اللہ اکبر. پانی محمد نے لے تو لیا لیکن پیا نہیں. کہتا پینا نہیں ہے. رو کے کہتا ہے کیوں؟ مشکور نے کہا گھبرا نہیں میں مومن ہوں ولایت والا ہوں تیرے جد کی ولایت کا کلمہ پڑھنے والا ہوں. ڈر. رو کے کہتا ہے اگر مومن ہے پانی میں نے نہیں پینا. انسان کر میرے بھائی والی کوٹھری کھول. اب تک تو مر گیا ہوگا. کل تک میں بلاتا تھا جواب دیتا تھا. کل تک میں جب بھی کہتا تھا ابراہیم رو کے کہتا تھا محمد ویر بخار سخت ہے بڑی پیاس لگی ہوئی ہے رات سے بلا رہا ہوں جواب نہیں دے رہا. اللہ جانے زندہ ہے یا نہیں. دروازہ کھولا محمد اندر گیا دیکھا بے ہوش پڑا ہے ہاتھ پاؤں ملے آنکھیں نہیں کھلی. مشکور کہتے ہیں میں کوئی حکیم لے آؤ. کہتا نہیں حکیموں کا کام نہیں. محمد نے کہا مشکور تم مومن ہے کوفے میں کوئی مزدور ہے جو مومنہ ہو؟ کہتا ہے ہاں میری بیوی ہے میری بچیاں ہیں منت لگا انہیں لے آ. مدت ہو گئی ہے ماں کی جھولی نہیں دیکھی اپنی بیوی اور بہن بیٹیوں کے لے آ. مشکور کی زوجہ آئی مشکور کی بیٹیاں آئی. مشکور کی زوجہ نے ابراہیم کے سر کو جھولی میں رکھا. رو کے کہتی ہے ماں صدقے جائے اٹھ. نہیں اٹھا. کہتی ہے ماں قربان جائے اٹھ. نہیں اٹھا. مشکور کی بڑی بیٹی کہتی ہے مجھے کوشش کرنے دے. ابراہیم کے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتی ہے اٹھ میرا ویر. بہن ملنے آئی ہے اور چھوٹی چھوٹی اولاد والوں جس نے ماتم کرنا ہے چھوٹی بیٹی کہتی ہے اماں پیچھے ہٹ میں اٹھاتی ہوں. چھوٹی بیٹی آئی ہے ابراہیم کے قدموں کی طرف. ابراہیم کے پاؤں کو اپنے رخسارے پہ رکھ کے کہتی ہے اٹھو ویر چھوٹی بہن عید مانگنے آئی ہے. ماتم کر تیرے مذہب میں ماتم واجب ہے. اللہ اکبر. میں تمہیں اور کچھ نہیں دے سکتا. رونے والوں
یہ میری ماں بہنوں بیٹیوں، یہ تمہارے حصے کا جملہ ہے. اس جملے کو میری ماں بہن بیٹیاں سمجھیں گی. تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، صبح صبح انہیں اٹھاتی ہو، بچے اٹھتے نہیں ہیں. سکول جانے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے ماں جا کے بچے کے سر پہ پیار کرتی ہے، کہتی ہے اٹھ تیرا ناشتہ تیار ہے، اٹھ دودھ پی لے. بچے آنکھیں نہیں کھولتے، ماں بار بار اٹھاتی ہے. میں نے دیکھا ہے بچوں کی آنکھیں بند ہوتی ہے اور باہیں ماں کے گلے میں ڈال لیتے ہیں. بس اسی طرح ابراہیم کی آنکھیں بند تھی، مشکور کی زوجہ کی گلے میں باہیں ڈال کے کہتا ہے اماں اب آئی ہے، اماں کوفے والوں نے ہمیں بڑا مارا. جس نے ختم کرنا ہے آنکھیں بند تھی، رو کے کہتے ہیں اماں اکیلی آئی ہے. اس جمامِ غازی پہ جس میں مان کرتی تھی، ماما غازی نہیں آیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس میں ختم کرنے لگا ہوں. اللہ اکبر. آنکھیں کھل گئی، آنکھیں کھل گئی. مشکور کہتا ہے بچے نکل جاؤ زندان سے، کسی طرح کوفے چلے جاؤ، مدینے چلے جانا. جب دروازہ کھولا گیا محمد واپس آ گیا. آئے محمد واپس آ کے کہتا نہیں ہم نے نہیں جانا. رو کے کہتے چلے جاؤ تمہاری بہنیں انتظار میں ہے. لوگ کہتے نہیں ہم نے نہیں جانا. اور کیوں نہیں جانا؟ کیوں نہیں جانا؟ چلے جاؤ میری خیر ہے، مجھے قتل کر دیں گے، میں خوش ہوں، راضی ہوں، آل محمد کے کسی کام تو آیا ہوں، چلے جاؤ. کہتے تیرے قتل ہونے کا ڈر نہیں. کیوں نہیں جا رہے؟ تیری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں اور تیری بیٹیاں تیرے بغیر کیسے رہے گی؟ دونوں بیٹیاں پاؤں پہ گر گئی، رو کے کہتی ہے شہزادوں چلے جاؤ، ہم کوئی معصومہ سے زیادہ تو نہیں ہیں. آخری لفظ، آخری لفظ. تقدیر لے آئی حارث کے گھر. صرف ایک لفظ پڑھنا، اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا. اختلاف روایات کے مطابق اختلاف ہے لیکن انداز ایک ہی جیسا ہے. عید کے دن ہر بندہ اپنے گھر سے اپنی قربانی کا جانور رسی پکڑ کے گھر سے باہر آتا ہے. حارث مون کے گھر کا دروازہ کھلا، دونوں شہزادوں کے گلے میں رسیاں تھی.